اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدور شریف کتاب الصلاۃ، پہلا اس کا جو چیپٹر ہے وہ اوقات کے بارے میں ہے اور اسی سے سٹارٹنگ ہو رہی ہے۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی، کہ فجر کا جو شروع ہونے کا وقت ہے وہ ہے کہ جب طلوع ہو فجر ثانی، یعنی دوسری فجر۔ اور پھر آگے مزید فجر ثانی کو ڈیفائن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْبِيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ، کہ فجر ثانی کیا ہے؟ هو البیاد، وہ ایک ایسی روشنی ہے، المعترض فی الافق، جو کہ آسمان میں پھیل جاتی ہے یا منتشر ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس پوری لائن کو دیکھ کے کہ آخر صاحب قدوری کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کون سے وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کا جب وقت ہوتا ہے، جب سٹارٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس چیز کا مشاہدہ ہمیں سب سے زیادہ رمضان میں ہوتا ہے، کیونکہ رمضان میں اول وقت میں ہی لوگ فجر پڑھتے ہیں اور جماعت بھی اول وقت میں ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنا روزہ بند کر کے سیدھا نیچے اترتے ہیں، ہم باہر روڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور باہر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں ہلکی سی جو ہے وہ روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہی اسی وقت کی طرف جو ہے وہ صاحب قدوری اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ فجر ثانی کا وقت ہے یا صبح صادق کا وقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی ایسی صبح ہوتی ہے کہ جو صبح اول ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے اس کو صبح ثانی کہا ہے یا فجر ثانی کہا ہے تو اس کا مطلب فجر اول بھی یا کوئی اس طرح کی ایسی اور روشنی بھی ہوتی ہوگی کہ جو فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ تو جی ہاں، بالکل ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے اس سے پہلے کہ جسے صبح کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب یا فجر کاذب بھی اسے کہتے ہیں، اور یہ اصل میں فجر کا وقت نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے کہ جو آسمان میں مڈ میں آتی ہے، اور جو فجر کا وقت ہوتا ہے جسے ہم فجر ثانی کہتے ہیں، یہ روشنی جو ہوتی ہے آسمان کی کناروں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب طلوع فجر جو ہے وہ قریب ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر طلوع فجر کے درمیان کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، یہ پورا فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اور اسی کو آگے مزید ڈیفائن کرتے ہوئے کہتے ہیں وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، کہ اس کا جو آخری وقت ہے وہ ہے کہ جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ تو جو فجر کا جو اینڈ کا ٹائم ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، جیسے سورج طلوع ہو جاتا ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ظہر کے وقت کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، کہ ظہر کا جو اول وقت ہے وہ وقت ہے کہ جب سورج زائل ہونا شروع ہو جائے، اذا زالت الشمس، سورج زائل ہونا شروع ہو جائے۔ وآخر وقتها عن ابی حنیفہ اذا صار ظل كل شيء مثلیہ، کہ جب صار ہو جائے ظل سایہ، کل شیء ہر چیز کا سایہ، مثلیہ اپنی ہائٹ کے دو گنا۔ مثلیہ اصل میں یہ مثلین ہے جو تثنیہ ہے، اور ہا ضمیر کی وجہ سے اس کا نون گر گیا یہاں پہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو ظہر کا آخری وقت ہے وہ کون سا ہے کہ جب سایہ اپنی ہائٹ کے دو گنا ہو جائے، اپنی مثل کے دو گنا ہو جائے۔ اور اول وقت کون سا ہے کہ جب سورج زائل ہونا شروع ہو جائے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ فجر کا تو ٹائم پیریڈ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد طلوع فجر ہو جاتی ہے، تو 20 منٹ لگتے ہیں طلوع فجر ہونے میں۔ یہی وہ اوقات مکروہ ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا کہ اس میں کسی بھی قسم کا سجدہ جو ہے وہ تلاوت سجدہ جو ہے وہ منع ہوتا ہے۔ تو جب یہ 20 منٹ گزر جاتے ہیں، مکمل سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، اب اس درمیان کوئی نماز نہیں ہے، فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد طلوع فجر کے بعد بھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے سوائے نوافل کے۔ تو یہاں سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کا سورج جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ چڑھنا شروع ہوا اور ایک ایسا وقت آیا کہ سورج بالکل آپ کے ٹاپ پہ ہے۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، کہ جب سورج بالکل ہمارے ٹاپ پہ ہوتا ہے، بالکل ہمارے مطلب جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل نوک پہ ہوتا ہے، اور تقریباً کبھی پونا گھنٹہ ہوتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے،
یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے، جسے ہم عام طور پر زوال کا وقت کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں اس وقت کو ضحوہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ضحوہ کبریٰ کے وقت سے لے کر جب تک ظہر کا وقت سٹارٹ نہیں ہو جاتا، سورج کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ اپنی ایک جگہ پہ رکی رہتی ہے، اور تقریباً یہ موسموں کے حساب سے، جگہ ایریا کے حساب سے اس کا پورا ایک کیلکولیشن ہوتی ہے جو کہ توقیت والے کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں کراچی میں پونا گھنٹہ، 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہ اتنا تقریباً ٹائم پیریڈ رہتا ہے، اور یہ عموماً جو ہے وہ 11:15 کے قریب سمجھ لیں اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے۔ 11:15، کبھی 11:30 بھی ہو سکتا ہے، ہر دن کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ضحوہ کبریٰ کا، تو ضحوہ کبریٰ سے لے کر جب تک سورج کی موومنٹ رکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ موو نہیں کر رہا ہوتا، ظہر کے وقت تک، کہ جب وہ موومنٹ کرنا شروع ہو جائے، زائل ہونا شروع ہو جائے، یہاں پر صاحب قدور نے جو لفظ استعمال کیا زالت الشمس، کہ سورج جب زائل ہونا شروع ہو جائے، یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت۔ اور ظہر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا، یعنی سورج کا جو زوال تھا وہ ختم ہوا، اور سورج کا جو ہمارے اوپر ہمارے سروں پر بالکل اسٹک رہنا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب یہ سورج کی موومنٹ شروع ہو گئی، اور جیسے ہی یہ سورج کی موومنٹ شروع ہوئی تو سورج ڈھلنے کے قریب گیا، اور سورج کی موومنٹ سٹارٹ ہوتے ہی دوبارہ 12:30 کے قریب پھر یہ ٹائم پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، 12:30 سے لے کر 12:45 تک کے درمیان بھی یہ کوئی اس طرح کا ٹائم پیریڈ آتا ہے۔ وہی کیلنڈر کے حساب سے یہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اس درمیان جیسے ہی سورج زائل ہونا شروع ہوتا ہے تو سورج کا زائل ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ظہر کی اینڈنگ کا ٹائم پیریڈ ہے، تو آپ فرماتے ہیں صاحب قدوری کہ آخر وقتها عن ابی حنیفہ اذا صار ظل کل شیء مثلہ، کہ جب ہر چیز کا جو سایہ ہے اس کے دوگنا ہو جائے۔ مثال کے طور پر ظہر کے وقت اگر کسی چیز کا جو سایہ تھا وہ لیٹ سے 1 فٹ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ایک طرف ٹلٹ ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج بالکل ہمارے سر پہ ہوگا، تھوڑا سا وہ سورج سائڈ میں ہوگا اور ایک طرف سایہ بن رہا ہوگا۔ اگر 6 فٹ کا آدمی ہے اور وہ کھڑا ہو جائے بالکل ظہر کے سٹارٹنگ کے ٹائم پیریڈ پہ، اور جب وہ دیکھے کہ میرا 1 فٹ کا سایہ بن رہا ہے، تو اب یہ تو ہے اس کا سایہ اصلی، جسے شرعی اصطلاح میں سایہ اصلی کہا جاتا ہے۔ اب وہ آپ چاہے آپ خود اس کا مشاہدہ کر لیں یا کسی بھی چیز کو آپ رکھ کے اس چیز کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1 فٹ اگر آپ کا سایہ بن رہا ہے اس ٹائم پہ، تو اب عصر کا وقت کون سا ہوگا، یا ظہر کے ختم ہونے کا وقت، جسے ہم کہیں عصر کا وقت، تو ہم اس کو ابھی ظہر سے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو اس کا اینڈنگ ٹائم ہوگا ظہر کا وہ ہوگا کہ جب آپ کی ہائٹ کے مطابق آپ کا سایہ اور آپ کی ہائٹ، ان دونوں کو اگر ہم پلس کر لیں تو اس کا ڈبل ہو جائے۔ مثال کے طور پر 6 فٹ کے اگر آپ ہیں اور آپ کا 1 فٹ سایہ بن رہا ہے، تو 6 فٹ تو مزید آپ ملا لیں، یہ ہو گیا 1 مثل، یعنی 1 + 6 یہ ہو گیا 7۔ ایک دفعہ 6 اور اس میں ملایا، کیونکہ 2 دفعہ آپ کی ہائٹ کے مطابق اس سایہ اصلی کے اندر ایڈ کرنے کے بعد جو سایہ بنتا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب کسی چیز کا سایہ اصلی جتنا بھی ہو وہ، اور اس چیز کی اپنی ہائٹ × 2 اس میں ایڈ کر دی جائے، تو یہ جو سایہ کے جو لمبائی ہوگی، اتنا سایہ جس ٹائم پیریڈ میں اینڈ ہوگا یا جس ٹائم پیریڈ میں وہ فارم ہوگا، یہ ظہر کا اینڈنگ ٹائم ہوتا ہے۔ اور جیسے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج ڈھلنے کی طرف جاتا ہے، ہمارا سایہ بھی ویسے ہی انکریز ہوتا جاتا ہے۔ اور جو عصر کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سایہ کافی لمبا ہمارا بنتا ہے، 6 فٹ کے آدمی کا سایہ جو اب بنے گا، تو وہ 1 تو آلریڈی اس وقت تھا کہ جب اس کا سایہ اصلی تھا، تو 6 × 2 ہم نے 12 اس کے اندر ایڈ کر دیا، تو 13 فٹ ٹوٹل اگر ایک 6 فٹ کے آدمی کا جس وقت سایہ بن جائے، تو اب سمجھ لیں کہ یہ ہے ظہر کا اختتامی وقت۔ اور سردیوں میں عام طور پر جو یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ
4:15 کے قریب ہو رہا ہوتا ہے. اور گرمیوں میں جیسے آج کل اس کا دیکھیں ہم اپریل کا مہینہ چل رہا ہے تو ظہر کا آخری وقت ہوتا ہے 5:05، 5:06، یہ کچھ ان دنوں چل رہا ہے ٹائم. بہرحال اب اگر آپ نے دیکھیں صاحب قدوری نے اس میں ایک چیز لکھی ہے کہ عند ابی حنیفہ یا عن ابی حنیفہ، تو اس کا مطلب یہ امام اعظم کا موقف ہے، تو ضرور پھر صاحبین کا اس میں اختلاف ہوگا. کیونکہ اگر صاحبین کا اس میں اختلاف نہ ہوتا تو آپ اسے بغیر یہاں پر اکابرین کا یا ذکر کیے بغیر ہی آپ اسی ایک مسئلے کو درج کرتے. لیکن اگر آپ آگے مزید دیکھیں تو وقال ابو یوسف و محمد، دیکھیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے. سوا فی الزوالی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنا سایہ بنا رہی تھی اس سایہ اصلی کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں صاحبین کا موقف بھی آگے بیان کرتے ہیں. وقال ابو یوسف و محمد اذا صار ظل کل شیء مثلہ. آپ یہ فرماتے ہیں کہ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کا سایہ اس کی اپنی ہائٹ کے ہی مطابق ہو جائے، یعنی سایہ اصلی تو ہے اور پھر اس کی جتنی ہائٹ تھی اتنا ہی ہو جائے، تو اب عصر کا ٹائم اینڈ ہو جاتا ہے. اور یہی موقف امام شافعی کا بھی ہے اور یہی موقف صاحبین کا بھی ہے. یعنی آپ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ وہ دگنا کی ضرورت نہیں ہے. جو جس چیز سے بھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں عصر کے وقت کا اور ظہر کے اختتامی وقت کا، تو بس آپ اسی کی اب ہائٹ جو ہے اس میں ایڈ کریں سایہ اصلی کے اندر، اور جتنا وہ سایہ جس ٹائم پیریڈ میں بن جائے تو اب یہ ظہر کا ٹائم اینڈ ہو گیا. یعنی کہ اگر ایک 6 فٹ کے آدمی کی مثال دوبارہ ہم لیں تو 1 فٹ اس کی ہائٹ اگر ظہر کے وقت میں بن رہی تھی تو اب 7 فٹ جیسے ہی اس کی ہائٹ کو ہم ایڈ کر لیں کہ سایہ بڑھتے اتنا بڑا کہ اب 7 فٹ کا اس کا سایہ ہو گیا، تو اب یہ ظہر کا ٹائم اینڈ ہو گیا. اور اگر آپ اس ٹائم پیریڈ کے مطابق دیکھیں تو گرمیوں میں تقریباً یہ صاحبین کے موقف کے نزدیک جو ظہر کا اختتامی وقت ہوتا ہے وہ گرمیوں میں آج کل کے ٹائم پیریڈ میں جب 4 بجے کے قریب یا 4:05 پہ ہی یہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے. اور اگر سردیوں میں دیکھیں گے تو 3:15، 3:20 تقریباً اتنا، یعنی دونوں کے موقف میں تقریباً پونے گھنٹے کا ڈفرینس یہ ہوتا ہے. یعنی صاحبین کے موقف کے نزدیک ظہر کا ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ظہر کا ٹائم تھوڑا بعد تک ہوتا ہے. اور یاد رہیں کہ اس مسئلے میں جو فتویٰ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی قول کے اوپر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں عصر جو ہے وہ اول وقت میں نہیں ہوتی. عصر جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسئلے کے نزدیک جب تک ظہر ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہی عصر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جس کی طرف صاحب قدوری بھی اشارہ کر رہے ہیں آگے. آپ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. آپ فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت اس وقت شروع ہوگا کہ جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے دونوں قولوں کے مطابق. یعنی اگر صاحبین کا موقف لے لیا جاتا ہے یہاں پر تو عصر کا وقت تو جلدی شروع ہو جاتا ہے، 4 بجے ہی یہ سمجھ لیں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے گرمیوں میں بھی. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ یہ فرمانے کہ دونوں قولوں کے مطابق جب ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا، یعنی اوبویسلی امام اعظم ابو حنیفہ کے ہی جو تحقیق ہے اس پر جب ظہر کا ٹائم ختم ہوگا تو وہ بعد دیر تک ہوگا، تو اس کے بعد وہ عصر کا جو ہے وقت ہے، عصر کا ابتدائی وقت یا عصر کے شروع ہونے کا وقت ہے. ظہر کا جب اینڈ ہو گیا دونوں کے موقف کے نزدیک تو اب یہ عصر کا وقت شروع ہو گیا. وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، اور اس کا جو آخری وقت ہے وہ ہے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ہم 15 منٹ ہو گئے ہیں ہماری اس ویڈیو کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. اب مغرب کا اور مزید عصر کی جو ہم ڈیٹیلز ہوں گی وہ نیکسٹ اس میں کور کریں گے انشاءاللہ.